علی مظہر جائے، علی مظہر جائے، علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونتوکل علیہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد کی آخری آیت میں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ موجود ہیں، ایک خداوند ہے میری رسالت کا گواہ، اور دوسرا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ ہستی میری رسالت کی گواہ ہے جسے خداوند نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ اس آیت میں معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم الکتاب جن کے پاس ہے وہ ہم ہیں، وعلی افضلنا، اور ہم میں افضل ترین ہستی جو صاحب علم کتاب ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ یہ مولا امیر کا مقام اور عظمت ہے کہ خداوند نے مولا امیر کو جہاں پہ بہت سے مناصب عطا کیے ہیں کہ کچھ مناصب و کار رسالت کے شریکہ اور شراکت ہے کار رسالت میں، ان مناصب کے لحاظ سے کہ جو پیغمبر اکرم کو ذمہ داریاں خداوند عظیم نے سونپی ہیں، ان میں مولا امیر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ قرار دیے ہیں خدا نے۔ ان مناصب کے علاوہ جو امامت عطا کی مولا امیر کو، خلیفہ خدا قرار دیا زمین میں، بندگان خدا پہ حجت خدا قرار دیا گیا، یہ سب منصب الہی ہیں جو خدا نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ قرآن میں بھی، روایات میں بھی، اور زیارت جامعہ سب سے بڑا منبع مناصب ائمہ کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ ذخیرہ علم الہی موجود ہے جو خود معصومین نے تعلیم دیا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر ایک اور ذمہ داری جو مولا علی کی قرار دی ہے خدا نے قرآن کریم کی روح سے، وہ ہے شاہد رسالت پیغمبر ہونا، کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کو گواہ چاہیے، تو خدا کہتا ہے کہ ایک گواہ میں خود ہوں، اور خدا کی گواہی پیغمبر اکرم کی رسالت پہ وہ معجزات ہیں جو خدا نے پیغمبر کو عطا کیے ہیں۔ یہ معجزات خداوند پیغمبر اکرم کی رسالت کی شہادت ہیں خدا کی طرف سے، جو صدق دعوی رسالت کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ مولا علی کو شاہد رسالت قرار دینے کا مطلب کہ کس طرح سے علی رسالت پیغمبر کے شاہد بن سکتے ہیں، اس کے لیے خود مولا امیر نے بھی ارشاد فرمایا، اور تاریخ میں مولا علی کی وہ فتوحات ان جنگوں میں جو پیغمبر اکرم نے مشرکین اور کافرین کے ساتھ لڑی ہیں، ان میں حضرت علی نے کفار کو اور کفر کو شکست دے کر کے ثابت کیا ہے کہ میرا نبی سچا ہے، اور میرا نبی وہ پیغمبر الہی ہے جس کو خداوند عظیم نے رسالت پہ مبعوث کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا علی شاہد رسالت پیغمبر۔ اب ایک سوال ہے کہ وہ شاہد بن سکتا ہے جس نے پہلے اس واقعہ کو دیکھا ہو، تبھی اس مسئلہ کی اور اس واقعہ کی شہادت دی جا سکتی ہے۔ جب تک انسان نے اس کو پہلے مرحلے کو، شہادت سے پہلا مرحلہ
گواہی سے پہلا مرحلہ، اس کو تحمل شہادت کہا جاتا ہے کہ انسان نے وہ واقعہ دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، تب اس پہ وہ گواہ بن سکتا ہے۔ یہ قانون ہے فقہی طور پر جو مسلم ہے۔ مولا علی کو خداوند عظیم اگر گواہ رسالت پیغمبر فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پہ رسالت پیغمبر دی جا رہی ہو اور مولا علی اس رسالت کے شاہد ہوں، جیسا کہ خود مولا امیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور امالیہ شیخ مفید میں اور شیخ صدوق میں، امالیہ شیخ صدوق میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے، اور شیخ مفید نے اس روایت کو ذکر کیا الاختصاص میں کہ حارث ہمدانی بہت سے اصحاب کے ساتھ حضرت کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور حضرت نے حارث سے سوال کیا، کیف بکا یا ہارو ہمدان، آپ کیسے ہیں؟ اور چونکہ بوڑھا ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، تو حضرت نے سوال کیا کہ حارث کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مولا قد اکلن الدہر منی، کہ اب زمانے نے میرے جسم کو کھا لیا ہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اس سے بھی بڑی مصیبت مولا یہ ہے جس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، وہ ہے اختصام اصحابک ببابک، کہ آپ کے بارے میں اصحاب اور افراد کا اختلاف ہے۔ کچھ ہیں جو آپ کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے، بہت آگے نکل گئے، اور کچھ ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور کچھ متردد ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُتَرَدِّدٌ مُرْتَابٌ أَيُقْدِمْ أَمْ يَحْجُمْ، کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو مولا امیر نے ارشاد فرمایا کہ الا ان خیر شیعۃ النمۃ الاوسط بہم یلحق التالی و الیہم یفی الغالی، کہ اے حارث ہمدانی، علی کا بہترین شیعہ وہ ہے کہ جو وسطی راستے پہ چلے، درمیانے راستے پہ چلے، نہ غلو کا شکار ہو اور نہ تقصیر کا شکار ہو۔ انہی شیعہ کے ساتھ ملحق ہوں گے وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور انہی کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا ان کو جو آگے نکل کے چلے گئے ہیں۔ حارث نے سوال کیا، لو کشفت الرین عن قلوبنا یا امیر المؤمنین، ہمارے دلوں سے اس زنگ کو جو آپ کے حوالے سے پیدا ہو چکا ہے، اس کو اگر آپ دور فرما دیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حارث ہمدانی، یا ہارو ہمدان، فَإِنَّكَ امْرُؤٌ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ ان الحق لا يعرف بالرجال بل بآیت الحق اعرف آیت الحق تعرف الحق، کہ اے حارث شک میں مت پڑھو، حق کو مردوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ کون میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نہیں، حق کو اس کے نہیں پہچانا جائے گا۔ حق کو پہچانا جاتا ہے علامت حق کے ذریعے سے۔ آپ حق کی نشانیوں کو پہچانیں، حق کو خود بخود پہچان لیں گے۔ اور ارے سمعک، غور سے سنو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ ثم خبر بہ من لہ حصافۃ من اصحابک، اور پھر یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ہر اس کو بیان کرنا جو صاحب سمجھ، صاحب فکر ہو تمہارے اصحاب میں سے۔ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ والصدیقہ الاول وصدقتہ وآدم بین الروح والجسد ثم صدیقہ فی امتکم حقا، کہ میں عبد خدا اور اخو رسول اللہ، رسول کا بھائی ہوں، اور میں وہ ہوں جس نے پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ میں نے اس عالم میں بھی پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی جب آدم ابھی روح و جسد کے بیچ میں موجود تھے، اور پھر اس امت میں بھی میں نے پیغمبر کی تصدیق سب سے پہلے کرنے والا میں علی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مرحلوں میں، عالم نورانیت میں جب ابھی خلقت نہیں ہوئی تھی کائنات کی، رسالت پیغمبر کی سب سے پہلی تصدیق علی نے کی ہے، اور اس عالم مادہ میں بھی جب رسالت کا اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلی تصدیق پیغمبر کی رسالت کی علی نے کی ہے۔ تو اس عالم میں جب رسالت پیغمبر کو دی گئی تھی، وہاں پہ شاہد رسالت علی ابن ابی طالب تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت
اپنے بارے میں مزید پہچان کرواتے ہیں کہ انا اخوہ انا وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب السرہ و نجواہ و نحن الاولون و نحن الآخرون و انا خالصہ و خاصتہ، اور میں پیغمبر کا وزیر بھی ہوں، وصی بھی ہوں، صاحب سر و راز بھی ہوں، اور ہم اول ہیں، ہم آخر ہیں، یعنی اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہم پہ ہوگی، اور میں پیغمبر کا خالص بھی ہوں اور خاص بھی ہوں، اور خداوند عظیم نے اوتیت علم الکتاب و فہم الخطاب و فصل الخطاب و فہم الکتاب، مجھے علم کتاب، فہم خطاب اور فہم کتاب، اور اوتیت علم القرون والاسباب، مجھے خداوند عظیم نے اس کائنات کا، اس زمانے کا علم عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ابشر ثم استبشر یا حار حمدان، تمہیں حارث حمدانی بشارت ہو کہ لتعرفنی عند الحیات و عند الممات و عند الحوض و عند المقاسمہ عند الصراط و عند المقاسمہ، کہ تو مجھے تعرفنی عند الممات، موت کے وقت پہچانو گے، عند الصراط پل صراط پہ پہچانو گے، عند الحوض حوض کوثر پہ پہچانو گے، عند المقاسمہ، اور مجھے علی کو تم مقاسمہ کے وقت پہچانو گے۔ حارث نے سوال کیا وما المقاسمۃ یا امیر المؤمنین، یہ تو فرمائیے مقاسمہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو میں جہنم کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں جہنم کو یہ خطاب کر کے کہوں گا کہ یا جہنم ھذا صدیقی اترکی ہے وھذا عدوی خذی ہے، کہ اے جہنم یہ علی کا دوست ہے، اسے جانے دو، اور یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لو۔ مولا علی کا یہ مقام اور یہ منزلت جو خداوند عظیم نے قرار دی ہے، یہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسی طرح سے مقام علی لوگوں پہ ظاہر ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، جب تمام حقیقتیں روشن ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا مقام علی کیا ہے۔ ایک دن پاک پیغمبر تشریف فرما ہیں اور اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی خدا سے میرے بارے میں سوال کرو تو اسألو لی الوسیلہ، تو میرے لیے خدا سے وسیلہ کا سوال کرو۔ اصحاب نے پوچھا وما الوسیلہ، تو یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے جو قیامت میں خداوند عظیم میرے لیے قرار دے گا۔ نبیوں کا بھی مقام ہوگا، نبیوں کے بھی مراتب ہوں گے، لیکن میرا مقام و مرتبہ جو ممبر نصب کیا جائے گا عظمت و بلندی و شرف کے لحاظ سے اس طرح سے ہوگا کہ نبیوں کے مقامات میں اس طرح سے چمکے جیسے چاند ستاروں کے بیچ میں چمکتا ہے۔ نبیوں کی صفیں لگی ہوں گی، میں جب محشر میں وارد ہوں گا تو میرے سر پہ نور تاج ہوگا، لباس نورانی ہوگا، اور میرے آگے علی چل رہے ہوں گے بیدہ لواء لواء الحمد، اور علی کے ہاتھ میں میرا پرچم ہوگا وہی لواء حمد لے کر کے جب علی اور میں گزریں گے نبیوں کی صفوں کے بیچ میں تو نبی کہیں گے کہ طوبی لھذین العبدین، کہ یہ دو عبد کتنے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ جب نبیوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ضرور کوئی ملکین مقربین، خدا کی بارگاہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور جب فرشتوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ضرور کوئی نبی ہے، نبی اکبر خداوند عظیم کے کوئی عظیم نبی ہیں جن کو اس طرح کا شرف عطا کیا ہے۔ اسی اسنا میں خداوند عظیم کی طرف سے یہ آواز آئے گی ھذا حبیب محمد رسول اللہ و ھذا علی ولی، کہ یہ جو دونوں آنے والے ہیں، ایک میرا حبیب محمد ہے اور دوسرا میرا علی ولی ہے جو کہ ولی خدا ہے۔ ہم جب پہنچیں گے وسیلہ کے اوپر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اوپر والی جگہ پہ بیٹھوں گا اور ایک سیڑھی مجھ سے نیچے علی بیٹھیں گے، اس کے بعد دو فرشتے آئیں گے، ایک خازن جنت آئے گا، رضوان خازن جنت آئے گا، اور دوسرا مالک خازن نار، دونوں فرشتوں کے نام ہیں۔ یہ آئیں گے، سب سے پہلے آ کر کے رضوان جنت پیغمبر پہ سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہ سلام ہو اے حبیب خدا، اے رسول خدا۔ پیغمبر سلام کا جواب دیں گے، اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ تم کون ہو؟
اپنے بارے میں بیان کرو۔ فرشتہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ میں رضوان خازن جنت ہوں، خداوند عظیم نے یہ جنت کی چابیاں آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں کہ آپ کے حوالے کی جائیں۔ پیغمبر اکرم اس فرشتے سے چابیوں کو لے لیں گے اور اس کے بعد علی کے حوالے کریں گے، اور پھر مالک خازن نار جہنم کا فرشتہ مالک آگے بڑھے گا، سلام عرض کرے گا، پیغمبر جواب دیں گے، پوچھیں گے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ میں مالک خازن نار ہوں، جہنم کا فرشتہ ہوں، خدا نے حکم دیا ہے مقالید النار، جہنم کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول خدا چابیاں وصول کریں گے، شکر خدا ادا کریں گے، اور اس کے بعد وہ چابیاں بھی علی کے حوالے کر دیں گے، اور علی سے ارشاد فرمائیں گے کہ علی جہنم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، آج پتہ چلے گا محب علی کا اور دشمن علی کا۔ علی جہنم کے اوپر پیغمبر فرماتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو خطاب کر کے کہیں گے کہ یا جہنم ھذا صدیقی اترکی ہے، اے جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے دو، وھذا عدوی خذوی ہے، اور یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لو۔ تو یہ مقام ہے جو آخرت میں جب خدا کی طرف سے محشر میں لوگوں کو یہ خطاب آئے گا کہ یہ علی میرا ولی ہے، تو خدا ساتھ یہ بھی کہے گا کہ طوبی لمن احبہ اللہ، کہ جو علی سے محبت کرتا ہے آج اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جس کے دل میں بھی محبت علی ہوگی اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا، اور وہ جو جس کے دل میں بغض علی ہو جائے گا اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا اور اس کے قدم لرز جائیں گے۔ تو مولا امیر وہ ہستی ہے جس کو پیغمبر اکرم کے ساتھ خداوند عظیم نے ایسے مناصب عطا کیے ہیں کہ جو بغیر ان منصب کے کار رسالت انجام پانا ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلا منصب شہادت رسالت پیغمبر ہے، اور ایک اور بڑا اہم منصب جو مولا امیر کو پیغمبر اکرم نے عطا کیا ہے خدا کے حکم سے، وہ ارشاد گرامی ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مسند احمد حنبل میں موجود ہے، کہ پیغمبر اکرم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لے آئے، ہم اصحاب آپ کے انتظار میں موجود تھے، اور انقطعت نعلہ، جب باہر تشریف لے آئے پیغمبر کا جوتا ٹوٹ گیا، فرماہ الی علی، پیغمبر نے اپنا جوتا علی کے حوالے کیا کہ اسے گانٹھ دو، اور اس کے بعد منتظر کھڑے ہو گئے علی کے، اور ہم سے ارشاد فرمایا بغیر اس کے کہ ہم میں سے کوئی یہ سوال کرے، تو فرماتے ہیں کہ ان منکم من یقاتل علی التاویل کما قاتلت علی التنزیل، کہ تم میں سے ہے وہ ہستی جو قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گی جس طرح سے میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ کی ہے۔ تو جناب ابو بکر اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا ذالک انا ذاکا ہوا یا رسول اللہ، کہ وہ جو تعویل پہ جنگ کرنے والا ہے آپ کے بعد وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں تم نہیں ہو۔ دوسرا سوال کیا جناب عمر، حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ انا ذاکا یا رسول اللہ، وہ میں ہوں جو جنگ کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں تم بھی نہیں ہو، ولکنہ خاسف النال، وہ جو پیغمبر کے جوتے کو گانٹھ رہا ہے یہ منصب تعویل پہ جنگ کرنے کا اس کا ہے جو خدا نے اس کے حوالے کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ دو منصب تھے، ایک تنزیل پہ جنگ کرنا یعنی ظاہر اسلام پہ جنگ کرنا، یہ ایک منصب تھا جو رسول کے حوالے کیا خداوند عظیم نے، اور دوسرا منصب تنزیل پہ جنگ کرنا تھا یعنی اس ایمان کے لیے، اسلام کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے ایمان کے لیے جنگ کرنا، وہ علی کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ تو پیغمبر نے جنگ کی جو ظاہر تعویل تنزیل پہ جنگ تھی، ظاہر اسلام منانے کے لیے تھی، ظاہر قرآن منانے کے لیے تھی، اس جنگ میں بھی ہر جنگ میں ذمہ داری علی نے ادا کی، اور اس کے بعد جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایمان پہ جنگیں، جتنی بھی جنگیں علی لڑتے ہیں پیغمبر فرما جاتے ہیں کہ یہ منصب نبوت کا حصہ ہیں جس میں علی اس کو حصہ اسلام کو مکمل کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ تو باقی جتنی جنگیں بھی ہیں ان کو تائید نبی حاصل نہیں ہے، علی وہ واحد ہستی ہے کہ جو اپنے دور میں بھی جو عمل کر رہے ہیں، جو جنگیں کر رہے ہیں، وہ منصب الہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ حدیث صحیح ہے جس کو اہل سنت علماء نے صحیح قرار دیا ہے، مقام و منصب امیر المؤمنین اس میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے وہ ذمہ داری پیغمبر کی ادا کی گئی۔ یعنی اسلام کے دو حصے تھے،
ایک ظاہر اسلام تھا، ایک باطن اسلام تھا۔ جس طرح ظاہر اسلام کے لیے جنگ کی ضرورت تھی، اسی طرح باطن اسلام کے لیے بھی جنگ کی ضرورت تھی۔ وہ جنہوں نے ظاہر اسلام قبول کر لیا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، قد عصم من دماءہ و ارضہ و مالہ، تو اس نے اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اب اسلام کا ظاہری نام جب اس پہ آ گیا تو وہ محفوظ ہو گیا ظاہری طور پر، لیکن ابھی اگلی منزل ایمان کی منزل ہے۔ یہ ظاہر اسلام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے منوانے کے لیے جو جنگیں ہوئیں وہ ظاہر اسلام پہ اور ظاہر قرآن پہ جنگ تھی، لیکن اگلا مرحلہ ہے باطن ایمان پہ اور تعویل قرآن پہ جنگ کرنا، یہ ہے مرحلہ ایمان۔ اس میں جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لیا جائے انسان مرحلہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ منصب ہے جو خدا نے مولا امیر کی ذات کے لیے قرار دیا، اور صحیح ترین حدیثوں کے ذریعے سے شیعہ و سنی دونوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ بلکہ جناب مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حدیث موجود ہے، ابن ابی شیبہ استاد ہیں امام بخاری کے، وہ اپنی کتاب المصنف میں جو حدیث نقل کرتے ہیں المصنف میں، وہ اس میں تو یہ لفظ یہ ہے کہ ان منکم من یقاتل علی التعویل کما قوتلتم علی التنزیل، کہ تم میں سے وہ ہستی بھی ہے کہ جو انہی سے جنگ کرے گی تعویل قرآن پہ جن سے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی تھی۔ تو یہ وہی لوگ تھے، لہٰذا یہ مسلمانوں کی جنگیں جو مولا امیر سے جتنی بھی لڑی گئی ہیں بعد از پیغمبر، یہ سب مسلمانوں سے جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں پیغمبر پہلے دن سے یہ فیصلہ فرما گئے ہیں کہ علی حق پہ ہوں گے، جو جنگ علی کے ساتھ کرے گا وہ باطل پہ ہوگا، علی حق پہ ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کے حقیقت اور اسلام کے باطن کو پہنچانے کے لیے، قرآن کی تعویل اور باطن کو پہنچانے کے لیے علی جنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا علی کی حقانیت پہ مہر ثبت کر دی پیغمبر اکرم نے، مہر حقیقت ثبت کر دی پہلے دن سے، جب یہ ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، وادر الحق ہے ثم دار علی، اور حق کو خدا بندہ۔ ایک حدیث میں یہ ہے یدور معہ ہے سدارا، کہ جہاں جہاں علی ہوتے ہیں حق ادھر گھومتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خدا بندہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں۔ تو امام فخر رازی بھی اس حقیقت کا ادراک کرتے ہیں کہ اس سے علی کے ہر عمل کی حقانیت کا اس بات ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ جو علی کے حق میں فرمایا ہے، تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں امام رازی کہتے ہیں کہ مولا امیر نمازوں میں بسم اللہ کو جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب بنو امیہ آئے انہوں نے بنو امیہ کہا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاویہ نے کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بنو امیہ آئے تو انہوں نے بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مسجدوں میں حکم دیا کہ مسجد میں بسم اللہ میں نماز میں بسم اللہ کو بلند نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ علی بلند پڑھتے ہیں۔ تو فخر رازی یہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ من یقتدی علی فی دینہ فہو مہتدن، کہ جو بھی اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے، من اقتدی فی دینہ علی، جو بھی اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ الحق یدور معہ حیث دار، کہ جہاں جہاں علی ہوتے ہیں حق علی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو فخر رازی نے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو جو علی انجام دیتے ہیں اس حدیث کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ حق وہی ہے جو علی انجام دیتے ہیں، چونکہ پیغمبر فرما گئے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ جناب ابن عمار کے بارے میں، جناب عمار ابن سمیہ کے بارے میں بھی وہاں لفظ یہی ہے کہ الحق مع ابن سمیہ و ابن سمیہ مع الحق، کہ حق ابن سمیہ کے ساتھ ہے اور ابن سمیہ حق کے ساتھ ہے۔ علامہ امینی نے کیا خوبصورت جواب دیا جب یہی سوال کیا گیا علامہ امینی سے کہ یہ کیا فضیلت ہے مولا علی کے لیے، کہ وہی حدیث پیغمبر نے جناب عمار کے لیے بھی فرمائی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ تو کیا فضیلت اس حدیث میں؟ علامہ امینی نے ارشاد فرمایا کہ دونوں حدیثوں کے اگلے حصے کو پڑھو، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علی کا مقام و مرتبہ اور فضیلت علی کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث علی کے لیے فرمائی ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ حق ادھر جاتا ہے جدھر علی ہوتے ہیں، اور وہ حدیث جو عمار کے لیے فرمائی ہے اس میں فرمایا ہے کہ
عمار ہمیشہ حق کی پیروی کرتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے عمار وہاں پہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی پہچان ہے حق کی، علی مرکز و محور ہے حق کے۔ اگر حق کو پہچاننا ہو تو ہر اس عمل کو دیکھو جس عمل کو علی نے دیا ہو، وہ عمل حق ہوگا۔ بہت مفصل گفتگو ہے مولا امیر کے حوالے سے، لیکن وقت کی تنگی ہے۔ یہ ایام شہادت امیر المؤمنین ہے، اور یہ وہ ہستی کہ جب پیغمبر اکرم خطبہ شعبانیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ سوال کیا پیغمبر سے، جیسے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ای الاعمال فی افضل فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الوران محارم اللہ، خدا کے محارم سے بچنا۔ اور پھر جب چہرہ علی پہ نظر کی نا تو پیغمبر رو پڑے۔ علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہی ماہ رمضان ہوگا، اور اشق الاولین میری امت میں سے تیرے سر پہ ضربت مارے گا، اور اس ضربت کے نتیجے میں علی تیری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی شہادت کے ہمیشہ مشتاق رہے۔ جب یہ ماہ رمضان آیا، اس ماہ رمضان میں بار بار اظہار فرماتے تھے، ما کذبت ولا کذبت، نہ مجھے جو خبر دی گئی ہے نہ اس میں جھوٹ بولا گیا ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب وہ ایام آ گئے جس میں وعدہ الہی پورا ہونے والا ہے۔ یہ 19 کی شب آپ اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھے۔ بی بی بیان کرتی ہیں کہ رات بابا نماز شب میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے، اللہم بارک لنا فی لقائک، خداوندہ اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما علی کو۔ کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بابا آپ آرام کیوں نہیں کرتے آج کی رات؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، وہ جس رات کا مجھ سے وعدہ دیا گیا تھا علی کو، جس رات کا علی منتظر رہا اپنی ساری زندگی میں، وہ رات آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیاری کی مسجد میں جانے کی۔ بیٹی نے عرض کیا کہ بابا آپ کسی اور کو بھیج دیتی۔ فرمایا نہیں بیٹی، آج تو وہی لقاء کا وقت آ گیا ہے جس میں رب اس بات پہ راضی ہے۔ علی مسجد کے لیے تیار ہوئے۔ جب باہر گئے، بطخوں نے شور مچانا، دامن کو پکڑ لیا شور مچا کر کے۔ بیٹی کو ارشاد فرمایا کہ بیٹی میرے بعد ان جانوروں کا خیال کرنا، یہ زبان نہیں رکھتی ہیں۔ دروازے سے گزرنے لگے، آبا کنڈی کے ساتھ اڑ گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اشدد حیازیمک للموت، کہ موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یہ تیاریاں ہیں موت کے لیے۔ جب باہر نکلے نا، پیچھے سے امام حسن تشریف لاتے ہیں، بابا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا امیر نے اپنی قسم دے کر ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹا آپ گھر چلے جاؤ۔ مولا حسن گھر آئے، مولا امیر مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں جا کر کے نوافل شروع کیے، اور جو سوئے پڑے تھے مسجد میں ان کو اٹھایا۔ یہ ابن ملجم بھی جس نے خنجر کو چھپایا ہوا تھا مسجد میں سو رہا تھا، ایک مرتبہ مولا امیر نے اسے بھی اٹھایا کہ اٹھو، اس طرح سے سونا شیطان کا سونا ہے، مت سویا کرو۔ اور جب مولا امیر نے نوافل کو شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کی، پہلے شبیب نے آپ پہ حملہ کیا، اس کا خنجر کارگر نہ ہوا، اور دوبارہ جب آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کے خنجر مارا سر علی میں، کہ خنجر سر علی میں دماغ تک گھس جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ خنجر لگنا تھا، سرخاندی شروع ہوئی، جبرائیل نے آواز دی، قد قتل قد ہدمت ارکان الہدا واللہ، خدا کی قسم تہدمت ارکان الہدا، ہدایت کے چراغ گر گئے، ہدایت کے اراکین، ہدایت کے سکون گر گئے، قد قتل امیر المؤمنین واللہ، امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سننا تھا کہ کوفہ میں ایک شور بپا ہوا، محشر کا گریہ بپا شروع ہوا۔ مولا حسن مولا حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، دیکھا کہ مولا علی اس حال میں ہے کہ سر سے خون بہہ رہا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو گئی ہے، ریت پہ پڑے ہوئے ہیں، مسجد کی ریت مٹی اٹھا اٹھا کر کے اپنے زخم پہ لگا رہے ہیں۔ مولا حسن کو ارشاد فرمایا کہ حسن بیٹا آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اور اس کے بعد مولا علی کو جب لے کر کے چلے نا، اور جب مولا علی اپنے دروازہ کے قریب پہنچے
تو امام حسن سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن مجھے اتارو، میں یہ نہیں چاہتا کہ چارپائی پہ اٹھا کر جب علی کو لے جاؤ تو میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، بیٹا میں اپنے پاؤں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ دوسرا اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں ہیں جو آپ کے کانوں پہ پڑیں گی۔ میں کہوں گا کہ مولا کتنا احساس ہے آپ کو اپنی بیٹیاں زینب و ام کلثوم کہ وہ آپ کو اس طرح سے زخمی حالت میں نہ دیکھ سکیں گی، برداشت نہ کر سکیں گی۔ کاش مولا کربلا میں دیکھتے کہ کس طرح سے آپ کی بیٹی حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے اور 70 قدم پہ آپ کی بیٹی کھڑی ہوئی لوگوں کو واسطے دے رہی ہے، لوگوں یہ نبی کا نواسہ شہید کیا جا رہا ہے۔ علی کو گھر میں لے کر کے آئے اور جب بیٹیوں نے دیکھا نا مولا علی کی حالت کو تو گریہ شروع کیا، وا محمدہ وا علیہ کی آوازیں بلند ہوئیں، اور اپنی اس پردیس میں مسافرت کا احساس ہوا کہ آج ہمارے بابا دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں تنہا چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بابا شہید کیے جا رہے ہیں۔ مولا علی جب یہ زخم لگتا ہے، جب ضربت لگتی ہے تو 3 دن تک 45 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں مولا علی کے، اور 21 کی رات کو سحر کا وقت ہے جس وقت مولا علی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں۔ حسن و حسین کو قریب بلایا، کہا کہ حسن بیٹا حسین کا خیال کرنا، حسن بیٹا میرے بعد مجھے غسل و کفن دینا، وہ کافور جو خداوند عظیم نے بھیجا ہے اس سے مجھے کافور کرنا۔ حسن بیٹا جب میرا میت تیار ہو جائے تو میرے تابوت کو پیچھے سے تو اور حسین اٹھانا رات کے وقت، اور آگے سے اٹھانے والے موجود ہوں گے۔ حسین بیٹا حسن بیٹا جہاں پہ جا کر کے تابوت رک جائے وہاں پہ مجھے دفن کرنا۔ حسن و حسین نے تابوت تیار ہوا، رات کا وقت ہے، آگے سے اٹھانے والے فرشتے آ گئے، پیچھے سے اٹھانے والے بیٹے موجود ہیں، لے گئے مولا علی کو دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا یا علی آپ بے شک ساری زندگی مظلوم رہے، لیکن یہ خوش قسمت تھے کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کو تابوت اٹھانے والے آپ کے بیٹے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ ہائے قربان جاؤں کربلا کے اس مظلوم پہ جو دنیا سے جاتا ہے، بہن بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، لیکن بیٹا وہ ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بہن وہ ہے جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ہائے تابوت حسین کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد۔